السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ اس مشہور پوڈ کاسٹ میں اقرار الحسن کی ایسے دلائی کی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے۔ اس میں بہت سخت سوالات پوچھے ہیں اقرار الحسن سے، جو اس نے اس لڑکے سے ایئرپورٹ میں بدتمیزی کی تھی، اس بارے میں بھی بہت اہم باتیں سامنے آئی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آگے شیئر کرے، پوری دیکھیے اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے دے، لائک کرے۔ شکریہ۔ یہی تو کہا تھا کہ اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا۔ جواد احمد کوئی گالی ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کا حال یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا، اور یہ نہ بھی کہا جائے تو آپ جب کسی کو کسی سے اس طرح سے ملائیں یا مماثلت کی کوشش کریں کہ جس میں تحقیر یا تضحیک یا تذلیل کا عنصر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ اور مجھے ہمیشہ بہت ہی شدید مایوسی لگتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے ہمارے بہت ہی قابل احترام جواد صاحب کو ایک سمبل بنا لیا ہے کہ جی فلاں جواد احمد بنتا جا رہا ہے، جی فلاں جواد احمد کی طرح ہے۔ حالانکہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ میں بہت سارے معاملات میں جواد احمد صاحب کو عمران خان صاحب سے بہت بہتر انسان سمجھتا ہوں، چاہے ان کی سیاسی زندگی ہو، چاہے ان کی ذاتی زندگی ہو، چاہے ان کی نظریاتی معاملات ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کو آپ ایک علامت یا ایک سمبل بنا دیں تو یہ بڑی ناانصافی ہے اس کے ساتھ بھی، اور پھر ظاہر آپ کو بھی اس تحقیر آمیز لہجے میں اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نامناسب رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آج میں اس اسٹیٹمنٹ کے اندر بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں۔ یو یوز ٹو کوسچن پاور، ناؤ یو وانٹ پاور، رائٹ؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ بڑی مسکنسیپشن ہے انفارچونیٹلی۔ عوام راج تحریک میں نے ہر جگہ حلفاً اور بار بار زور دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کے یہ کہا ہے کہ میں زندگی میں کبھی ووٹ نہیں مانگوں گا، میں کبھی کسی یو وانٹ پاور۔ یو وانٹ پاور کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ سب پاور میں آئے نا، پاکستان کے عام لوگ مڈل کلاس اقتدار میں آپ اقتدار والوں سے سوال کرتے رہے، جی ہاں، تنقید کرتے رہے، محاسبہ کرتے رہے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آ جائیں نا، یو وانٹ پاور سے پاکستان کے لوگ۔ جی ہاں، نہیں پھر وہ تھوڑی سی سے میرے خیال معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے کہ میں زندگی میں کبھی کسی عہدے کا یا کسی بھی طرح اس پر بھی بات کریں گے کہ کیوں ایسا نہیں چاہتے، یہ خواہش کیوں نہیں ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ پاور چاہ رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کو پاور میں لانا چاہتے ہیں، ذرا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے یہ مائک ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے آپ کے ہاتھ میں رہا ہمیشہ، آپ نے طاقتوروں سے سوال کیا، تو آج مائک ہمارے پاس ہے، بالکل ٹھیک، ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ میں حاضر ہوں جواب طلبی کے لیے۔ اور کچھ ویڈیوز بھی ہے ظاہر ہے جب آپ نے کہا کہ اس کا حال جواد احمد جیسا ہوگا، تو اس وقت آپ کیا کہہ رہے تھے، ذرا سنیے گا اور دیکھیے گا۔ ضرور۔ اسی محسن نقوی کے اندر کام کر رہے ہو، اسی آرمی چیف کی ریاست میں کام کر رہے ہو، ہمت کرو، ریزائن کرو، پھر کھڑے ہو کے باہر کھڑے ہو کے کامنٹ کرو کہ جواد احمد کی طرح حال ہوگا۔ جواد احمد کی طرح حال ہوگا۔ آپ نے کہا کہ اس وقت جو اسٹیٹمنٹ تھا جواد احمد کی طرح حال ہوگا، نہیں وہ دیکھیں، پھر جب آپ نے پریس کانفرنس کی تو میں وہ بھی پھر آپ بتا دیجیے گا کہ اصل اسٹیٹمنٹ کیا تھا۔ تو اس وقت جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا وہ بالکل اس کا کانٹیکسٹ بدل گیا نا۔ انکاؤنٹرز تھے، یہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نگرانی کا عمل سر انجام دے رہے تھے، تو مجھے دیکھ کر انہوں نے ایک صاحب کو کہا کہ اے فلانا بھی، جو ہمارا عام طور پر پنجابی میں گالی دینے کا انداز ہوتا ہے، جواد احمد کی طرح ذلیل ہوئے گا۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جواد احمد کی طرح ذلیل ہوئے گا، اس میں اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا۔ یعنی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی، اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کی موجودگی میں یہ اور مزید تحقیر پیدا کرتا اپنے لیے کہہ کر کہ اس نے مجھے ذلیل کہا ہے؟ تو آپ ظاہر الفاظ کو کوشش کریں گے کہ یار تھوڑا بہت جو عزت رہ گئی، جو بھرم رہ گیا، اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ حرف بہ حرف کوئی لکھا ہوا کانٹینٹ تھا کہ میں نے اس نے آپ کو گالی دی تھی۔ میں اس بحث میں مجھے دی تھی اور میں اس پر قائم ہوں اپنی، کیونکہ پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ گالی نہیں دی۔ نہیں، کبھی نہیں کہا میں نے حضور۔ میں وہ پریس کانفرنس نکالیے اس میں جو میں نے جملہ کہا میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی، میں نے کہا میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ اس نے مجھے گالی دی یا نہیں دی، جی، کیونکہ میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا ہے کہ اس نے آپ کو گالی؟ آپ نے سنا؟ ثابت کیسے کر سکتا ہوں میں؟ جی، میں نے سنا یا ہیرسے کی بنیاد؟ نہیں، میں نے سنا، لیکن ظاہر میرے پاس چونکہ اس وقت تو کیمرہ آن نہیں تھا نا، ایک بندہ، مجھے تو نہیں اندازہ کہ میں جب ایئرپورٹ آپ کے کان پڑی آواز تھی جس میں وہ آپ کو گالی دے رہا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ظاہر جس چیز کو میں ثابت نہیں کر سکتا اور جو چیز موضوع بحث تبدیل کر دے گی، یعنی گفتگو یہ شروع ہو جائے گی جیسے بھی ہو رہی ہے کہ گالی دی یا نہیں دی، تو میں نے کہا اس معاملے کو چھوڑتے ہیں، ہم اس جملے پر آ جاتے ہیں جسے وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس کا حال جواد احمد جیسا ہوگا یا یہ جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا، جو بھی آپ
جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جملہ کہا گیا ہوگا، ہم اس پر بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ کہا جانا چاہیے تھا یا نہیں کہا جانا چاہیے تھا، اور اگر غلط کیا گیا تو کیا اس پر کوئی رد عمل دیا جانا چاہیے تھا یا نہیں دیا جانا چاہیے تھا. آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، وداؤٹ اینی سبسٹینشیل ایویڈنس تو آپ کہیں اسٹنگ آپریشن نہیں کرتے رہے، کہیں آپ نے کوئی کریک ڈاؤن ایسا نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ سبسٹینشیل ایویڈنس نہ ہونے کے باوجود آپ اس پہ چڑھ دوڑے. جی نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے بغیر کیمرے کے پہلے جا کے اس کو پوچھا کہ آپ عمران خان صاحب کے فالوور ہیں؟ اس نے کہا جی. اور میں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کہی ہے کہ جواد احمد؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے کولیگ سے کہی ہے. جب اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا تو پھر میں نے کیمرہ آن کیا، اور اس پورے کیمرے کی ریکارڈنگ میں اٹ سیلف کیا آپ کے خیال میں یہ سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے بات کی ہے جو بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے کولیگ سے کی ہے، یعنی اس سے انکار نہیں کر رہا وہ اس بات. ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی. یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم نقطہ سامنے آیا ہے. اقرار الحسن صاحب جو خود کو ایک بڑا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کہتے ہیں، اس ویڈیو میں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ایک سرکاری اہلکار پر چڑھ دوڑے ہیں. لیکن اینکر ریحان طارق نے جب اس سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ اہلکار نے انہیں گالی دی ہے، تو اقرار الحسن صاحب کا جواب تھا کہ میں اسے ثابت نہیں کر سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص برسوں سے ٹی وی پر دوسرے سے ثبوت مانگتا رہا، جو اسٹنگ آپریشنز کے دعوے کرتا رہا، وہ آج صرف سماعت کی بنیاد پر ایک وردی پوش آفیسر کی تذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے تو آپ نے اس وقت کیمرہ آن کر کے اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کیوں کیا؟ یہ سراسر ایک صحافتی اخلاقیات کے خلاف ورزی ہے اور ایک سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش لگتی ہے. ویڈیو میں ایک اور مضحکہ خیز بات اقرار الحسن صاحب نے یہ کہی کہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی لوگ پولیس والوں کو اسی طرح ریکارڈ کرتے اور ان سے الجھتے ہیں. یہاں میں اقرار صاحب کی اصلاح کرنا چاہوں گا. ترقی یافتہ ممالک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے. وہاں اگر کوئی اہلکار غلطی کرے تو اس کے خلاف قانونی راستہ اپنایا جاتا ہے، نہ کہ ایئرپورٹ کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر چیخ و پکار کی جاتی ہے. اقرار صاحب جس طرح بزوری بازو کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ایک لیڈر کی زبان ہے؟ آپ ایک سیاسی تحریک بنا رہے ہیں یا کوئی گینگ؟ قانون ہاتھ میں لینا اور ڈیوٹی پر موجود آفیسر کو ہراساں کرنا کسی بھی مہذب معاشرے میں جائز نہیں ہے. اقرار الحسن صاحب یہاں ایک جج بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ان کا کام نہیں ہے. اس ویڈیو میں بھی اقرار الحسن صاحب نے عمران خان صاحب پر اپنی تنقید جاری رکھی. جب اینکر نے خان صاحب کے برداشت اور ان پر ہونے والے حملوں جیسے جوتا اچھالنا یا فائرنگ کا ذکر کیا تو اقرار صاحب نے اسے غلط مثال قرار دیا. ان کا کہنا ہے کہ سیاستدان تو پروٹوکول میں ہوتے ہیں، اس لیے ان پر تنقید آسان ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن انہوں نے کبھی کسی کانسٹیبل یا چھوٹے ملازم کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا جس طرح اقرار صاحب ایک FIA اہلکار کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اقرار صاحب کا یہ رویہ ان کے سیاسی بغض کو ظاہر کرتا ہے. وہ خود کو عوام کا نمائندہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا لہجہ اشرافیہ والا ہے جو ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ وہ کبھی ووٹ نہیں مانگیں گے اور کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے، تو پھر یہ سب ڈرامہ کس لیے ہے؟ اگر آپ کو اقتدار نہیں چاہیے تو پھر آپ سیاست میں کر کیا رہے ہیں؟ کیا آپ صرف ایک پریشر گروپ بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کو ہراساں کرے؟ ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑے، نہ کہ تقسیم کرے. اقرار صاحب اس واقعے کو اپنی سیاسی تحریک کی لانچنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں ایک نڈر انسان سمجھے، لیکن حقیقت میں وہ صرف ایک جذباتی اور غیر ذمہ دار شخص کے طور پر ابھر رہے ہیں جو اپنی انا کے سامنے کسی بھی ادارے کے وقار کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ناظرین، میرا تجزیہ یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے اس ایئرپورٹ واقعے کو ضرورت سے زیادہ ہوا دی ہے. ایک سرکاری اہلکار کی نجی
گفتگو کو بنیاد بنا کر اس کا کیریئر داؤ پر لگانا اور پھر میڈیا پر آ کر اس کا دفاع کرنا یہ کسی صورت بہادری نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اقرار الحسن صاحب کا یہ جارحانہ انداز پاکستان کے لیے کوئی تبدیلی لائے گا یا یہ صرف ایک اور سیاسی تماشا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اقرار صاحب کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سیاست جذبات سے نہیں ہوش اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے۔ اپنے رائے کومنٹ میں ضرور دیں اور بتائیے کہ کیا آپ اقرار الحسن صاحب کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔